رب العالمین فرماتا میں تو ظالم نہیں ہوں. بہت سے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں نہ معلوم سارے اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہوں گے. یہ گناہگار بھی پتہ نہیں کیوں مشہور ہو گیا. صرف ایک بات عرض کرتا ہوں, بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیجئے. کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے والد بیمار ہیں, کوئی اللہ کا بندہ آ کر کہتا ہے گھر میں جھگڑے ہیں, کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ تجارت ڈوب گئی, کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ بیوی بڑی بد اخلاق ہے, کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ بچے جوان ہو گئے, بالکل اپنے زمانے کے بڑے ہو گئے, یہ تو بالکل ہمیں خاطر میں لانے کو تیار نہیں. تو بڑے میں پیار سے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں کہ اچھا سچ بتاؤ, تم نے یہ والی بات کبھی اللہ میاں سے بھی کہی؟ سوائے نگاہوں کو نیچا کرنے کے ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی. ہماری کہانی عجیب ہو گئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادھر سے جو بات کہیں تو رب العالمین فوراً قبول کر لے, اور جب رب العالمین کی طرف سے کوئی بات آئے اب نہ کہلوائیے مجھ سے, اب نہ کہلائیے کہ اللہ ہم آپ کی ایک نہ مانیں گے مگر آپ ہماری ایک مان لیں. گاڑی ایسے نہیں چلا کرتی. ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا سجاد صاحب بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں, بڑا پیارا جوانوں کو سمجھانے کے لیے, اور واقعی بڑا سبق آموز ہے, بڑی شاندار بات کہتے ہیں. بولے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ظہر کی نماز میں مثال کے طور پر اس برطانیہ کو تباہ کر دے, اور عصر میں کہتے ہیں اس فرانس کو تباہ کر دے, مغرب میں کہتے ہیں اس امریکہ کا ستیہ ناش کر دے, اور اللہ ہندوستان میں جو ظالم ہے تیرے پاس تو خزانے ہیں زلزلوں کے, انہیں ڈبو دے, اور ہم دنیا میں داماد کی طرح مزے کرتے رہے, انہیں مار دے, انہیں مار دے, انہیں مار دے, انہیں مار دے. اور رہی ہماری کہانی, کوئی ہمیں ٹچ نہ کرے, ہم بالکل ٹھیک رہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں. رب العالمین فرماتا ہے کیا تم نے میری کائنات کو کباڑیے کی دکان سمجھ لیا؟ کیا تم نے میری کائنات کو رام لیلا کا گراؤنڈ سمجھ لیا؟ کیا تم نے میری دکان کو کسی مال کا گودام سمجھ لیا ہے کہ تم جو چاہے کرو, میں تمہارے ساتھ کچھ نہ کروں, اور تم مجھ سے یہ تمنا کرتے ہو کہ میں تمہاری ایک ایک دعا کو قبول کر لوں؟ کہ میرے بندے یہ کون سی بات ہوئی, کچھ تو انصاف کی بات کہو. یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید. میرے بندے تو بھی ارادہ کرتا ہے, میں بھی ارادہ کرتا ہوں, مگر ہوگا وہی جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. اپنے گناہ کے اوپر کوئی بات مجھ سے گڑبڑ تو نہیں ہو رہی, دعاؤں کی قبولیت میں دیر کیوں ہو رہی, حالات کے بدلنے میں دیر کیوں ہو رہی, جب قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ تمہارا رب تمہاری دعا کا سننے والا, ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, کہیں فرمایا تواب الرحیم, کہیں فرمایا هو الغفور الرحیم, کہیں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, کہیں فرمایا قرآن مجید میں وما ربک بظلام للعبید, کہیں قرآن مجید میں فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. ایسا لگتا ہے کہ رحمتوں کی باڑ لگا دی. میرے بندوں میں ظالم نہیں ہوں, میں ظالم نہیں ہوں, میں ظالم نہیں ہوں, میں ظالم نہیں ہوں, میں ظالم نہیں. مگر میرے پیاروں کبھی تو سوچے اے اللہ جب آپ سب کچھ نہیں ہے تو یہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ غور تو کرنا پڑے گا. میں اور آپ زندگی کے اس مرحلے میں آ گئے, ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کوئی ہمیں ٹچ نہ کرے, ہم یہ سوچتے ہیں کوئی ہمیں نہ ٹوکے, ہم یہ سوچتے ہیں کوئی ہمیں نہ چھیڑے, ہم یہ سوچتے ہیں کوئی ہمیں تکلیف نہ دے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو, ہم یہ سوچتے ہیں. میں نوجوانوں آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں, اگر میری طاقت ہوتی تمہارے دلوں کو پھاڑ کر تمہارے دلوں پر یہ جملہ لکھ دیتا کہ رب کعبہ کی قسم اللہ کا نظام دنیا میں یہ نہیں. غلط سمجھ رہے ہو, غلط سمجھ رہے ہو. رب العالمین فرماتا کہ نہیں, میں نے دنیا کو اس لیے بنایا کہ اگر میری بات مانو گے میں تمہیں عزتوں سے سرفراز کروں, اور اگر میری بات نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے. جلدی جلدی ایک تاریخی مثال, ایک واقعہ کا ٹائم ہو گیا حضرت جی, 10-15-20 منٹ ہیں. ہمارے مولانا خیر الدین صاحب ہے ان میں گنجائش؟ میں عرض کر رہا تھا پرانے زمانے, اس زمانے میں اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. حضور پاک علیہ السلام کی امت ہیں, قرآن کے پڑھنے والے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, لوگ ہمیں مسلمان کہتے ہیں. آپ یہ نہ جانو کہ ہمیں اور آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہر زمانے میں جن اللہ کے بندوں نے اپنے دور میں نبیوں کو مانا, لوگ ان کو بھی مسلمان کہتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان ہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان ہیں, یہ داؤد علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان ہیں. وشہد, تم گواہ رہنا کہ بِأَنَّا مسلمون, ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہیں, مسلمان ہیں, ہم رب العالمین کے تابع دار ہیں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زمانے کے مسلمانوں سے یقین جانو، یقین جانو، بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا۔ دنیا میں شاید آج تک کھربوں کھربوں ماؤں نے مل کر اپنے بچوں کو وہ پیار نہ دیا ہوگا جو رب العالمین نے اپنے بندوں کو دیا تھا۔ رب العالمین کو اس زمانے میں بندوں سے اتنا پیار تھا کہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان بندوں کو ساری دنیا میں چنا تھا کہ یہ ہمارے چہیتے ہیں، یہ ہمارے اپنے۔ آپ ذرا سوچو، رب العالمین پوری کائنات میں اگر کسی کو چنے تو وہ اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا فیصلہ کوئی الٹ نہیں، ہمارا فیصلہ کوئی جلد بازی کا نہیں، ہمارا فیصلہ کوئی غلط فہمی کا نہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا اس وقت کو یاد کرو اے اور اسرائیل کی اولاد جب ہم نے دنیا میں اس زمانے میں سارے جہان پر تم کو فضیلت دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا پیار دیکھو کلام پاک میں، کہیں فرمایا فضیلت دی، کہیں فرمایا پانی دیا، کہیں فرمایا آسمان سے بادل سے سایہ کرایا، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ۔ یہ سب کون ہیں؟ یہ اس زمانے کے مسلمان۔ رب العالمین کو ان سے زمانے میں اتنی محبت ہوئی، اتنی محبت ہوئی کہ قرآن مجید کا بیان ہے ثم ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے ان کے درمیان نبیوں کی باڑ لگا دی۔ جیسے میرے اور آپ کے ہاں دادا، تایا، پھوپا، چچا، بھتیجا، بھانجا، ماموں، آپ یقین جانو اس زمانے کی تاریخ بتاتی ہے نبوت اس زمانے میں ایسے ہوا کرتی تھی۔ ان کے دادا نبی، ان کا پوتا نبی، ان کے والد نبی، ان کے پھوپا نبی، ان کے ماموں نبی۔ دیکھ لو، یوسف علیہ السلام نبی، ان کے والد اسحاق نبی، یعقوب نبی، ان کے والد اسحاق نبی، ان کے والد ابراہیم نبی، پورے خاندان کے اندر۔ اور نبی کا مقام کیا ہے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے نبی کا مقام یہ ہے کہ جب تک نبی امت کے درمیان ہیں رب العالمین فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ہیں ہم ان کو ماریں گے نہیں، کیونکہ امان سکون کی علامت موجود ہے۔ اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں۔ کہانی چلتی رہی چلتی رہی، اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، رب العالمین کا پیار باقی رہا، رب العالمین کی نعمتیں اترتی رہیں، رب العالمین نے حکومتیں دی، رب العالمین نے نبی دیے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا اور ہم نے تمہیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا تھا۔ ہائے ہائے پیارے اللہ، آپ بھی کیا کیا نعمتیں بیان کرتے، مگر وہی ہوا۔ میرے جوانوں اگلی بات کو یاد رکھنا، یہ گناہگار پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، کوئی جذباتی باتیں کرنے نہیں آیا، اپنی قبر کو سامنے رکھ کر، اپنی موت کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہے۔ پھر وہی ہوا جو اس زمانے میں میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر وہی ہوا، ہلکا ہلکا بگاڑ آیا، اور بگاڑ آتے گناہگار ہوئے، گناہگار ہوئے۔ کس طرح کا اس زمانے میں بگاڑ آیا؟ انہوں نے موسیٰ کا انکار نہیں کیا، انہوں نے موسیٰ کے رب کا انکار نہیں کیا، انہوں نے موسیٰ کی توریت کا انکار نہیں کیا، مگر ہیلے بہانے سے شریعت کے گلے پر چھری چلا دی، ہیلے بہانے سے شریعت کے گلے پر چھری چلا دی۔ پڑھو قرآن مجید کو، علماء کرام سے معلوم کرو۔ آپ کے ہاں تو اتنا بڑا علماء کا مجمع دیکھ کر سچی بات ہے کہ دل باغ باغ ہو گیا۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مولانا خیر الدین صاحب یہ جامع المدرسہ ہیں یا جامع الصالحات ہیں یا یہ جامع العلماء ہیں یا جامع الطلبہ ہیں، میں تو طے نہیں کر پا رہا آج۔ جی کچھ نہیں، واقعی اللہ سلامت رکھے، آپ نے صحیح فرمایا، یقین صحیح فرمایا۔ ایک اللہ کے بندے نے جنگل میں منگل کر رکھا، الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ یہی حالات جب نظر آتے ہیں تو لگتا ہے کہ ابھی اللہ ختم نہیں کرے گا، انشاءاللہ ابھی ختم نہیں کرے گا۔ امت ابھی بانج نہیں ہوئی ہے، امت مری نہیں، امت نہیں مری۔ ان کے درمیان گناہ آنے لگے اور انہوں نے شریعت کے گلے پر ہیلے بہانے کے ساتھ کسی موقع پر منع کیا گیا کہ دیکھو سن تمہیں شکار نہیں کرنا ہے، اس دن تو شکار نہ کیا، مگر دوسرے والے دن تھوڑی تھوڑی نالیاں بنا لی اور شکار والی مچھلیاں ادھر کو آ گئیں اور پھر دروازے کو بند کر دیا، اور اس کے بعد اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ جس دن آپ نے کہا تھا اس دن تو نہ کیا، ہم نے کسی اور دن کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں تم کر کیا رہے ہو۔ بعض موقعوں پر لڑائیاں کرائیں اور لڑائیاں کرانے کے بعد اس موقع پر آپس میں جھگڑے کرائے، اور جب لوگ پکڑے گئے اور وہ عدالت کے اندر پہنچے تو اس زمانے کے اندر ان ظالموں نے جنہوں نے لڑائیاں کرائی تھیں
اپنا مال صدقے کا دیا اور جا کر جج سے اور قاضی سے کہتے ہیں ہم صدقے کا مال لے کر آئے ہیں، ذرا ان کو چھوڑ دیجئے. پہلے لڑائی کروائی، اس کے بعد آپس میں قتل و غارت کری کرائی، اس کے بعد جب پکڑے گئے تو مال کو لے کر گئے. رب العالمین ان سے فرما رہا تھا افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. میرے پیارو برا نہ لگے تو رک کر میں اپنے آپ سے بھی کہوں، آپ سے، کیا ہم اور آپ اس زمانے میں ایسا نہیں کر رہے؟ ایک انسان نہیں ملے گا دنیا کے اندر جو ببانگ دوحل یہ کہہ دے، ایک بھی نہیں ملے گا اس زمانے میں جو ببانگ دوحل یہ کہہ دے کہ شراب جائز ہے، ایک نہیں ملے گا انشاءاللہ. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا استحل الخمر بالنبیذ، لوگ شراب کو حلال کریں گے نام بدل بدل کر. یہ اور وہ الگ نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ لوگ اس زمانے کے اندر رشوت لیں گے ہدیہ کہہ کر، لوگ انسانوں کے اوپر قبضے کرنے چلیں گے اپنے حقوق بتا کر. حضور پاک علیہ السلام نے نشاندہی پہلے کی تھی کہ نہیں اگلے والے زمانے میں یہ ہوگا، اور جو اس زمانے میں ہوا میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور آپ یقین جانیں ہم اور آپ تو نبی کی اولاد نہیں، ہمارے ہاں تو سید ہیں بس. دنیا میں کتنے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مقدار کم ہے، وہ انہی کا رشتہ پہنچتا ہے حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالی تک. میرے اور آپ کے چچا اور دادا، میرے اور آپ کے ماموں اور میرے اور آپ کے پھوپھا، میرے اور آپ کے خاندان والوں میں کوئی نبی نہیں. اور وہ سارے کے سارے جن کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ نبیوں کی اولاد، وہ نبیوں کے پوتے، وہ نبیوں کے نواسے. رب العالمین فرماتا ہے کہ اب تم نے گڑبڑ کرنی شروع کی تو پھر دیکھو ہمارا غضب کیسے برستا ہے. اور قرآن مجید کا بیان ہے ہم نے نبیوں کی اولاد کو سور بنا دیا. اللہ کہتا نہیں یہ ہمارا غضب ہے، یہ ہمارا غضب ہے. یاد رکھنا کوئی کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے. رب العالمین کہتا میری رشتہ داری تم سے کوئی خون کی نہیں ہے، بلڈ ریلیشن نہیں ہمارا اور آپ کا، بلکہ ایک رشتہ داری ہے. تم رشتہ عبدیت کو، بندگی کو ثابت کرو تب میں مانوں گا کہ تم میرے کتنے بڑے بندے ہو. حقیقی حال، اس کے علاوہ نہیں. اس زمانے میں ایک عذاب نہیں آیا اور تعجب ہوگا آپ کو. بہت سے علماء کرام موجود ہیں، ان کے تو علم ہے، بہت سے نوجوان شاید پتہ نہ ہو. جس زمانے میں یہ عذاب آئے ان کے درمیان پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام موجود تھے. نبیوں کی موجودگی میں رب العالمین کے عذاب کا کوڑا برسا ہے. ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب تمہاری کھات میں بیٹھا ہوا تھا. نبیوں کی موجودگی میں رب العالمین نے ان کو بالکل کر دیا اور ان کو شکنجے کے اندر کس دیا کہ تم جاؤ گے کہاں. ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا بیان ہے فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، کہتے ہیں جب ہم نے تمہیں ایک تاریخ دی تھی، جب وہ پہلی والی تاریخ آ گئی ہم نے اپنی طرف سے خطرناک بندے تم پر مسلط کر دی. میرے جوانوں میں نے جملہ کہا، قرآن مجید کا بیان کیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، اس بات کو ذہن سے نکالو، اس بات کو دل سے نکال دو کہ قرآن مجید کی بات اللہ کے رسول کے زمانے کے لیے تھی، میرے اور آپ کے زمانے کے لیے نہیں ہے. حاشا وکلا، قرآن مجید قیامت تک کی صبح کے لیے آئے. جو بات اس دن تھی وہ آج بھی ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. وہ واقعات اسی لیے سنائے گئے ہیں تاکہ میری اور آپ کی آنکھیں کھلے. اگر ہم وہ کریں گے اللہ کہہ رہا ہم تمہارے ساتھ بھی یہی کریں. عجیب جملہ ہے کلام پاک کا، فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، جب وہ پہلا والا وقت آئے تو ہم نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر خطرناک بندے، اپنے بندے خطرناک، اپنے خطرناک بندے، اپنے خطرناک بندے. میں نے قرآن مجید کی آیت کا 3 دفعہ ترجمہ کیا. میرے پیارو اس زمانے کی روشنی میں اس ترجمے کو سوچو. نہ سمجھے میرا اشارہ، نہ سمجھے، جلسے کو جلسہ مت بناؤ. اپنے آپ کی تبدیلی، اپنے اندر ایک تبدیلی، اپنے آپ کے عزائم، اپنی نیتوں کو بدلنے والا ایک اسلامی مذاکرہ سمجھ لو. جب کبھی انسانوں کی گڑبڑی ہوگی تو قرآن مجید کی یہ والی آیت بیان کر رہی ہے، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید، خطرناک طاقت والے. رب العالمین فرماتا خطرناک طاقت والے ہم نے اس زمانے میں ان پر مسلط کر دیے. میں آپ سے پوچھوں اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی غور کیا؟ کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی. اور میں اپنے ہاں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں آپ کس لیے آئے ہیں؟ داماد بن کر رہنے کے لیے؟
مطلب یہ کہ ہم بالکل آرام سے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر قرآن مجید کو ایسے تقسیم کرو کہ یہ ان کا، یہ ان کا، یہ ان کا اور یہ ان کا، تو میرے اور آپ کے حصے میں کیا آیا؟ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب نافرمانیاں بڑھیں گی اور ہیلے بہانے کو سامنے رکھ کر انسانوں کی گردنوں کو کاٹا جائے گا، تو پھر یاد رکھو خطرناک بندے میں تمہارے اوپر مسلط کر کے رہوں۔ رب کعبہ کی قسم، اس گناہگار کو کہنے دیجئے قرآن کی یہ تفسیر اس زمانے میں اور آپ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، شاید ہمارے بزرگوں نے کم دیکھی ہوگی۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے ظالم مسلط کر دیے، اور جب ان کے اوپر یہ ہوا تو قرآن مجید کہتا کوئی بات نہیں، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ ہماری طرف سے طے شدہ بات تھی، یہ تمہارے ساتھ ہونا تھا اور ہم نے تمہارے ساتھ کر دیا، مگر تم پر جوں نہ رہیں گی۔ اللہ کی پناہ، ایک عجیب سی کہانی آ گئی میرے پیاروں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے خاص طور سے دلوں میں سختی آ گئی۔ عجیب سی بات ہے جس کو رویدگی کہتے ہیں، دلوں میں نرمی کہتے ہیں، دلوں کا ہلنا کہتے ہیں، دلوں کے اندر بدلاؤ کا آنا کہتے ہیں، دلوں کے اندر سختی کا نہ ہونا کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل نہ رہے۔ قرآن مجید کا بیان ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، ایک زمانہ آیا تمہارے دل پتھر بن گئے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئے۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے کیسے کیسے آپ کی رحمت نے جتن کیے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کو سمجھانے کے لیے۔ قرآن مجید کا بیان ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر سے بھی پانی نکل آتا ہے، اور بعض موقع پر فرمایا لَمَا يَشَّقَّقُ مِنَ الْمَاءِ، وہ بھی پانی سے پھٹ جاتے ہیں۔ کہیں قرآن مجید نے فرمایا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اوپر سے نیچے کو گر جاتے ہیں، نیچے گر جاتے۔ کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے پتھر پھٹ گیا، اللہ کے خوف سے پانی نکل پڑا، اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے کو آ گیا، مگر انسانوں کا معاملہ کیا تھا؟ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل پتھر ہو گئے۔ میرے پیاروں، ایک ایک بات پر میں بھی غور کروں، آپ بھی کریں، اگر آپ کو اس جلسے کو کامیاب بنانا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ زندگی بہت تیزی کے ساتھ قبر کی طرف رواں دواں ہے، زندگی بہت تیزی کے ساتھ منزل مقصود کی طرف کو جا رہی۔ مجھے بھی غور کرنا پڑے گا اور آپ کو بھی غور کرنا پڑے گا۔ ہر حال میں علماء کرام میری جسارت کو معاف کریں، یہ گناہگار ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے ہم سب کو غور کرنا پڑے گا۔